اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے غنی ہونے کا عمل، سورہ الم نشرہ 7 دن کا وظیفہ۔ سورہ الم نشرہ اگر کوئی شخص 7 دن اس طرح پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ غنی ہو۔ دولت مند ہونا اور بات ہے، غنی ہونا اور بات ہے۔ ہر دولت مند غنی نہیں ہوتا۔ غنی دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف دولت ہوتی ہے۔ دولت تو ہوتی ہے، وہ دولت مند ہوتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن اسے دولت سے پیار نہیں ہوتا، سخی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم سے، اللہ کی مہربانی سے اس کے لنگر چلتے ہیں، درویش ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے، مطلب دولت تو اللہ نے سب کو دے رکھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے دولت مند نام ہیں دنیا کے، ورلڈ کے اندر دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں۔ یہ صفت تو پھر ہر کسی میں نہیں ہے کہ اللہ کا قرب ملے اور دولت بھی ملے۔ اللہ کی دولت جو ہے وہ خود ایک صرف ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کو ہم بڑے شوق سے اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی جو توقعات انسان سے ہیں نا، اپنے بندے سے، تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، وبالوالدین احسانا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ولایت مل جاتی ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے انسان، درویش بن جاتا ہے، اس کی باتیں قبول ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا ہو؟ بہت بڑا المیہ ہے، بڑا کوشچن مارک ہے۔ بہت سارے دوست بات کرتے ہیں، وہ چیز میں تو بڑا جناب وہ والدہ بس ہیں، والدہ سے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے، لیکن میں بڑی سی کرتا ہوں، ماں باپ راضی نہیں ہیں، رمضان گزار کے بیٹھے ہیں، کون سی بات کو بولوں؟ والد نہیں ہے، والدہ زندہ ہے، والدہ کا بڑا اللہ تعالیٰ نے والدہ کو مقام میں بہت بڑا دے دیا ہے، والد سے بھی بڑھا دیا ہے، بہت بڑا مقام، جنت اس کے قدموں کے نیچے والدہ ہے۔ اب وہ لوگ ہمارے بہن بھائی والدہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں اور پھر عبادات میں اللہ کا کرم ڈھونڈ رہے ہیں، رحمت ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیسے ملے کیسے ملے؟ میں بار بار کہتا رہوں گا اپنی ویڈیوز کے اندر، حضور خود کو بدل لیجیے، 5 وقت نماز پڑھیں، حقوق العباد کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرض آپ کے ذمہ لگائے ہیں وہ پورے کریں۔ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، ستے خیراں بیڑے پار ہیں، آپ کچھ کرنے کی ایکسٹرا ضرورت نہیں۔ کچھ کرنا ایکسٹرا تو صرف اتنا کر لیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں اور استغفار کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، اپنے دوسروں کے عیب نظر آتے۔ جس دن آپ کو خود کے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے نا، تو سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ کی کرم نوازی ہوگی، پھر ہی حالات بدلیں۔ باتیں تو وہی ہیں، بور ہوتے ہوں گے آپ سن کے، لیکن مجبوری، میرا تو کام ہے بولنا، تو بولوں گا۔ اچھا جناب، آپ کو سورہ الم نشرہ کا ایک ایسا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ 7 دن، اچھا 7 دن جب میں کسی وظیفے کے بارے میں بولتا ہوں، کبھی 11 دن بولتا ہوں، تو مجھے 7 دن اور 11 دن کے بعد آوازیں آتی ہیں، مطلب یہ کہ واٹس ایپ رابطے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ نے 7 دن کر لیا شاہ صاحب، ہمارا کام نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج اسی ویڈیو کے حوالے سے چلیں یہ کنفیوژن بھی آج دور کر لیں۔ یہ کہا جاتا ہے جی نا ہمارا کام نہیں ہوا، دیکھیے اللہ کا کلام وہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث میں ایک واقعہ پورا یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ صحابہ سفر پہ تھے، قبیلے میں رکے، رات کو قیام کیا، اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا، صحابہ میں سے کسی ایک نے اس کو، انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ایک سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ کرام سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ایک بار دم کرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہوا ہے، تو قرآن مجید آج بھی وہی ہے، سورہ فاتحہ آج بھی وہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاری بدل گیا حضور، اب وہ زبان صحابہ کی نہیں ہے،
اب وہ مسئلہ یہ ہے سارا. اب یہ جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں جو بزرگان دین سے سلسلے چلے آ رہے ہیں، اگر تو کوئی شخص تہجد گزار ہے، اپنے آپ کو مار کے بیٹھا ہے، اپنی خامیاں خود گن رہا ہے، اصلاح کی طرف چل پڑا ہے، نیک راستے پہ وہ یہ کرے گا تو 7 دن میں اللہ اس کو غنی کر دیں گے. اور اگر کوئی میری طرح کا گناہ گار ہے، مختلف برائیوں میں الجھا ہوا ہے، مختلف غلط کاموں کے اندر وہ گرفتار ہے اور ویسے بڑی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس میں 7 کے 14 بھی لگ سکتے ہیں، 14 کے 21 بھی لگ سکتے ہیں. مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ یہ تو بات نہیں کہ جی 11 دن اگر کوئی چیز کہی تھی آپ نے 11 دن کی، آپ نے کہا بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، آپ بہت بڑی ہم چیز بن گئے ہیں، اپنے آپ کو 4 دن نماز پڑھنے کے بعد متھے پہ نشان ٹکا کے ہم کہتے ہیں ہم کو چیز بن گئے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں قبول بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ نہیں ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، صاحب میں کسی کے آئے تو ان کو وہ احادیث لکھتے، بہت ساری کتاب ہیں ان کی، میں نے بھی بہت ساری بکس ان کی پڑھی. تو بندے نے اس کے مرید نے وہ عقیدت مندی دریافت کیا، حضور کیسے معاملہ ہوا بخشی کا؟ کہتے ہیں جی چھوٹے سے عمل سے بخشا گیا. تہجدوں سے ہی نہیں، نمازوں حدیثیں لکھنے سے نہیں، صرف چھوٹا سا عمل. کیا اس وقت سیاہی سے لکھا جاتا تھا؟ یہ کہہ رہے حدیث لکھ رہا تھا، ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی قلم پہ، تو میں نے وہ قلم نہیں ہلایا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا لے، اور بس بخشش ہوگی اس کام پہ، اس بات پہ. بھائی بات یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے، یہی تو اسی وقت یہ آپ کی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں جب آپ یہ بیٹھ کے کہیں اظہار کرتے ہیں. میں جی 5 وقت میں تو عرصہ ہو گیا تہجد نہیں چھوڑی، میں تو قرآن میں جی مسجد میں تو نماز میں یہ وہ. بھائی تم تو پڑھ رہے ہو، ادھر قبولیت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا یہاں کسی کا حق کھایا ہوا، یہاں کسی کا دل دکھایا ہوا، یہاں کسی پہ ظلم کیا ہوا، یہاں بہنوں بھائیوں سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، ماں باپ ناراض ہیں. میں تہجد گزاروں گی، میں تو بڑے سارے حقوق العباد پورے کیجیے. اپنے آپ کو درست کریں، جو 7 دن کا بولا ہے 7 دن ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ علم نشرہ کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف کرنا، 40 بار ڈیلی 7 دن پڑھ لیں کسی بھی نماز کے بعد. چلیں یہ بھی کہہ دیا آپ کو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد 40 بار اول آخر 3 بار درود ابراہیمی سورہ علم نشرہ پڑھ لیں، 7 دن پڑھ لیں، اللہ آپ کو غنی کر دے گا. آسان سا عمل ہے. آپ کو بھی سمجھ میں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو واٹس ایپ کس مرض کی دوا ہے، آپ رابطہ کر لیجیے، آپ کو بتا دیں گے. سمجھ میں نہیں آ بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر بھی آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے. اور اگر وہ پرسنل ڈسکس کرنے والی بات ہو آج واٹس ایپ پہ آ گئی. واٹس ایپ پہ پاکستان کے دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب آپ عصر کی نماز کے بعد رابطہ کیا کیجیے. اور جو باہر کے میرے ممالک کے دوست ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ، کہ آپ میرے دوست ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کیجیے. اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی، اس کا کوئی چارجز نہیں. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے. یا رب العالمین جو بھی میرے چینل کو سپورٹ کریں، جڑے ناظرین اس وقت میری بات سن رہے ہیں، اللہ اس سننے والے کی ہر مشکل کو آسان کرے، اس کی ہر پرابلم کو دور فرما دے. یا رب العالمین بے حساب رزق عطا فرما دے اور بے حساب بخشش فرما دے. آمین ثم آمین. کتنی خوبصورت دعا مجھ سے سوا، دنیا اور آخرت دونوں سوال ہے. اللہ پاک میرے اس بھائی کی جو میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اینڈ تک ویڈیو دیکھیں. دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.